آواز تھوڑی تیز کرنا. جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے. بیس تھوڑی زیادہ کر، بیس ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود میں طاقت رکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. ہزاروں کا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے. دعا کرو امام حسین بادشاہ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کے صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت ساؤنڈ والے جتنے احباب کیمرہ مین اس کاروان کا حصہ ہیں، امکان کی مالکن تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحائے کربلا کا واسطہ مالک شفائے کلی عطا فرما. تمام دعاؤں کی آخری دعا جو بندہ ابھی تک دعا میں شامل نہیں ہو سکا اس سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور دعا میں شامل ہو، کیونکہ مجلس کا مقصد ہی دعا ہوتا ہے. میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں. میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھو. کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو. اجازت ہے جی چند لمحوں کی نوکری آپ کے سامنے پیش کی جائے. امام حسین بادشاہ کے عزت دار مدا خان بابا سید قمر رضا نقوی صاحب میرے بعد تشریف فرمائیں. میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف آپ لوگوں کو اور انہیں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں. پہلا جملہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ ایک دو قطعات پڑھنے ہیں یا ادھر ہی آپ کو سلام کر دینا ہے. محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے. کیا کہنے بھائی آپ کے سننے کے. سیدہ آپ کو سلامت ہے. انتہائی مختصر وقت کی نوکری کے لیے حاضر ہوں اور اس مخدومہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اسی جملے پہ جو بندے اگلے بولے ہیں پچھلے بابا جی ان کو شریک کرنے کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سے خصوصی دعا چاہوں گا. اس مخدومہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. 3-4 گھنٹے کا سفر کیا، 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے ایک مجلس پڑھنی ہے. جملہ میں پڑھنے لگوں اگر آپ تک پہنچے تو اگر میرا حق بنے دعا ضرور دینا. اس مخدومہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھر کی چکی کے باوجود دونوں پتھر الگ کر دے تو کائنات بھوکی مر جائے. میں نے کوئی بات کی ہے یار آپ سے. جو اپنے گھر کی چکی کے دونوں پتھر الگ کر دے تو کائنات بھوکی مر جائے. جس بی بی کے دروازے پہ ایک جملہ سنو پھر اس کے بعد 4 مصرے پڑھتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے. جس بی بی کے دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. سیدہ ان زبانوں کو سلامت رکھ. دنیا والوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. وہ خریداری کرتے رہیں، شادیوں میں مصروف رہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے بابا قمر شاہ جی کہ اللہ نے درود اور لعنت کا اختیار آل محمد کے گھر میں بھیج دیا. یہ سیدہ کا اختیار ہے. فضائل نہیں پڑھ رہا، اختیار پڑھنے لگوں. یہ سیدہ کا اختیار ہے کہ وہ اپنے در پہ جھکے ہوئے 650 سال کے بوڑھے کو ایمان کے 10ویں تخت پہ بٹھا دے اور اگر ناراض ہو جائے تو تخت پہ بیٹھے ہوئے کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دے. کیا بات ہے بھائی. سیدہ ان زبانوں کو سلامت. تو 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک مفاخرے کا شعر اور ایک جملہ مصائب کو اور میں آپ کو سلام کر دوں گا. اجازت ہے 4 مصرے پڑھے جائیں. میں کہہ رہا ہوں اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. بابا جی پہلا مصرع میں نے پڑھا، بھرپور داد بھی مل گیا، دعا بھی مل گیا. چوتھا مصرع
میں بھیج رہا ہوں آپ کی طرف. کوئی بندہ ایسا کہ یار بولنے پہ دل نہیں آیا میں قلم توڑ دوں اور آج کے بعد شعر نہ لکھوں, میں کروں اسیر لفظ ہوں, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. ضروری نہیں بندہ گھنٹہ پڑے پھر بندہ ذاکر ہوتا ہے, 4-5 منٹ میں آپ کو سلام کر جاؤں گا. میں کروں اسیر لفظ ہوں, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے, میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے. جتنے بندے یہاں موجود ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجیے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کی لو پہ ولایت امیر کے دستخط کر سکے. میں کروں اسیر لفظ ہوں, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. بابا جی اتنی لمبی نثر کرنے کے بعد میں پنڈ دادن خان والوں سے داد مانگوں تو میرے بھی شاباش ہے. میں کروں اسیر لفظ ہوں, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. میں کیا بتاؤں, کیمرہ پھیری اور بھائی مجھے وہ ہاتھ دکھائیں جو بادشاہ حسین سے خیرات لے لیتا ہے اور چوتھے مصرے پہ بلند نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں اسیر لفظ ہوں, مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. میں کیا بتاؤں, ایک ایک چہرہ میری نظر میں ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے اور حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے. بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا. او میں صدقے بھائی, کیا بات ہے بھائی. جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو ہے در. میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے. حدیث ام و ابیہا سے راز کھلتا ہے. بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. داد تقریباً سب نے دی ہے لیکن ایک بندہ ابھی بھی پریشان ہے, اور جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا, کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. اجازت ہے میں 4 مصرے اور پڑھوں؟ بالکل نہیں, 4 مصرے آپ کے حوالے کرنے لگوں, اس کے بعد ایک بابا جی مفاخرے کا 6 مصرے اور آپ کو ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دعا جو مانگے ہمیشہ قبول ہوتی ہے. دعا جو مانگے ہمیشہ قبول ہوتی ہے. پورے پاکستان میں بھائی جان میں نے جہاں مصرے پڑھے ہیں مجھے قیمت ملی ہے, اور اتنے خوبصورت 4 مصروں کے بعد اگر آپ ان 4 مصرے پہ چپ کر گئے تو میرے اندر کا شاعر دکھی ہو جائے گا. میں کروں دعا جو مانگے ہمیشہ قبول ہوتی ہے کہ فاطمہ سے عداوت فضول ہوتی ہے. بابا جی آپ سے دعا چاہوں گا. میں کہوں دعا جو مانگے ہمیشہ قبول ہوتی ہے کہ فاطمہ سے عداوت فضول ہوتی ہے. اور ثنا میں کیسے کروں مصطفیٰ کی بیٹی کی, بنے خدا کا جو پردہ بطول ہوتی ہے. کیا بات ہے بھائی. سیدہ ان زبانوں کو سلامت رکھے. جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو حیدری. ثنا میں کیسے کروں, مصطفیٰ کی بیٹی کی بنے خدا کا جو پردہ, بولو سارے, بطول ہوتی ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں, اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ میں پوری مجلس میں یہ سوچتا ہوا جاؤں کہ بھائی جان پورے سفر میں کہ پنڈ دادن خان والوں نے اتنی داد دی اور آخری بات پہ چپ کریں گے. ایک کثرت تطہیر کا صحن ہے, ایک کرسی پہ اللہ کا چہرہ ہے, ایک کرسی پہ اللہ کا پردہ ہے. اللہ کے چہرے نے اللہ کے پردے کو اپنا تعارف کروایا, اللہ کے پردے نے اللہ کے چہرے کو اپنا تعارف کروایا. 2 قطعات چھوڑ رہا ہوں, آخری 6 مصرے سنا رہا ہوں اور ممبر بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہوں. بی بی آواز دے کے فرماتی ہیں میں وہ ہوں جس کے سبب سے وحدت کے پاک گلشن میں تازگی ہے. میں وہ حجاب مطہرہ ہوں کہ جس میں وحدت چھپی ہوئی ہے. میری کنیزوں میں صرف فضا میری طبیعت کو جانتی ہے. قضا بھی گر میرے در پہ آئے تو اندر آنے کا پوچھتی ہے. بابا جی سے لے کے وہ آخری ماتمی تک جس بندے کو ایسا محسوس ہو کہ یار بولنے والی بات داد تھی تو پھر بھائی جان بولیے گا ورنہ داد اپنے پاس رکھیے گا. بی بی آواز دے فرماتی ہے میں وہ ہوں جس کے سبب سے وحدت کے پاک گلشن میں تازگی ہے. میں وہ حجاب مطہرہ ہوں کہ جس میں وحدت چھپی ہوئی ہے. میری کنیزوں میں صرف فضا میری طبیعت کو جانتی ہے. قضا بھی گر میرے در پہ آئے. بھائی جان شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے بات سنیو, کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں. بی بی آواز دے فرماتی ہے میں وہ ہوں جس کے سبب سے وحدت
وحدت کے پاک گلشن میں تازگی ہے، میں وہ حجاب مطہرہ ہوں کہ جس میں وحدت چھپی ہوئی ہے، میری کنیزوں میں صرف فضا بھائی کیمرہ بھیری میری طبیعت کو جانتی ہے، قضا بھی گر میرے در پہ آئے تو اندر آنے کا پوچھتی ہے، آخری دو مصرے اور بی بی آواز دے کے فرماتی ہیں، یا علی جہاں کی خلقت میں آپ کا ہاتھ میں ہی مل کر بٹا رہی تھی، جب آپ آدم بنا رہے تھے تو تب میں حوا بنا رہی تھی، اور میں صدقے بھائی اور کس جنت میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، ایسے نہیں جس کے ہاتھ کا مالک علی بولو حیدری۔ جب آپ آدم بنا رہے تھے تو تب میں حوا بنا رہی تھی۔ ایک جملہ صرف مجلس کی قبولیت کے لیے، 2 منٹ اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بڑی زخمی تھی محمد کی بیٹی، میں بسم اللہ کروں، میرا سلام ہے یار جن کی ہائے بلند ہوگی۔ ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی، وہ بی راضی نہیں ہوتی بھائی جان جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی۔ بابا قمر شاہ جی مجھے یقین ہے پاک سیدہ کے طرز پہ کہ میرے حصے کی مصائب کی مجلس اس جملے پہ ہو جائے گی۔ ماں بھی زخمی تھی، بیٹی بھی زخمی تھی، مگر پنڈ دادر خان والوں فرق صرف اتنا ہے کہ ماں کو گھر آ کے مارا تھا، بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا۔ کر سکتا ہے یار کوئی بندہ ماتم سینے پہ؟ بڑا امیر ہے وہ بندہ یار جس نے ہائے نہیں کی۔ ماں کو گھر آ کے مارا تھا، بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا۔ 3 جمادی الثانی گزرنے کے بعد جب علی بادشاہ مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے نا، جو بندہ امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کرتا ہوں۔ جب علی بادشاہ مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے، بی بی اس بندے کو معاف کری جو بندہ شیعہ بھی ہوا اس کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا۔ جب علی بادشاہ مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے نا تو دشمن بابا قمر شاہ جی آپس میں آواز دے کے کہتے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بطول کا جنازہ جا رہا ہے۔ میرا سلام ہے یار جس بندے نے ہائے کی ہے، میرا سلام ہے جس بندے نے ماتم کی، اور میں بسم اللہ کروں، ہاتھ مار یار سینے پہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے بطول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب قبر میں اتار رہے تھے نا قمر شاہ جی علی بادشاہ، آنسوؤں کی برسات کا آغاز ہوا، منہ روضہ رسول کی طرف پھیر کے کہتے ہیں میری ذاکری کا سب سے بڑا جملہ ہے، منہ روضہ رسول کی طرف پھیر کے علی بادشاہ آواز دے کر ماتے ہیں سید بندے اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا، یا رسول اللہ جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا اس کا ایک ایک ورق پھٹ گیا ہے، اور میں قربان جاؤں یار، یا رسول اللہ جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا اس کا ایک ایک ورق پھٹ گیا ہے۔ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے، 4 گھنٹے بعد بے غیرت آواز دے کے کہتا کیا لینے آئی ہے؟ بی بی آواز دے کے کہتی میں اپنے بابا کا حق لینے آئی ہوں۔ یہ آواز دے کے کہتا کوئی ثبوت ہے؟ سید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تحریر نکالی، یہ پھاڑ کے کہتا سنو گے اگلا لفظ، یہ پھاڑ کے کہتا ہے یہ تیرے باپ کا لکھا ہے، یہ تیرے باپ کا لکھا ہے۔ اس نے سند کے پرزے عزادارو زمین پہ پھینکے، سیدہ سند کے پرزے چننا شروع ہوئی، اس کا دایاں ہاتھ اٹھا، ادھر سے بطول کا کان پھٹ گیا تھا۔ اب سر پہ ماتم کری علی کی عالیہ بیٹی کو راضی کرنے کے لیے، سارے یار سر پہ ماتم کرو، اس کا کان پھٹ گیا تھا، پھٹے ہوئے کان کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ ایک بی بی آواز دے کے کہتی ہے اماں تجھے کسی نے مارا ہے، اماں تجھے کسی نے مارا ہے، آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، اماں تجھے کسی نے مارا ہے، یار سارے زیر دا ماتم ضرور کرے جے، اماں تجھے کسی نے مارا ہے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے ہاں بیٹا میں صحابی کے دربار گئی تھی اور میرا کان زخمی ہے، تو شرابی کے دربار جائے گی، تیرا سر زخمی، تیری گردن زخمی، تیری کلائیاں